لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول ہر بندہ بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار محمد اپنے نبی دوست دار اشار یارم طابہ اولاد حلیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال کلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ لو بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب گنبد یابغین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت ہو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بائی عزیز تیرا جمال بے نقاب شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکال میں ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اور وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری جہان کی عزتیں ساری دنیا میں جو بہاریں ہیں یہ جو رنگتیں ہیں یہ جو خوشبوئیں ہیں یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور حضور کی برکتوں کی وجہ سے ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سر سے لے کے پاؤں تک سراپا پھول ہی پھول ہے لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی بچی کی شادی ہوتی اور اس کے گھر والے حضور کے پاس آتے یا رسول اللہ ہماری بیٹی کی شادی ہے کوئی تحفہ عطا فرمائیں تو حضور علیہ السلام ایک شیشی کے اندر اپنا پسینہ مبارک ڈال کر دے دیتے جب وہ پسینے کی خوشبو اس تک پہنچتی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول پھر نہ کسی اور پھول کی ضرورت نہ پھر کسی اور خوشبو کی ضرورت
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کے جو ہاتھ تھے، میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہاتھ کسی کے نہیں دیکھے، میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہاتھ میرے آقا کے، نرم و ملائم ہاتھ بھی حضور کے، لیکن پھر آقا نے انہی ہاتھوں میں تلوار بھی اٹھائی، پھر حضور نے انہی ہاتھوں سے خندق بھی کھودی۔ میرے آقا و مولا نے دین کی خاطر جس چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، زلفیں کی قسمیں رب نے کھائی ہیں۔ ساری کائنات کے مالک بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ اتنی شانوں کے مالک ہو کر میرے آقا و مولا نے دین کی خاطر چہرے پر ڈنڈے بھی کھائے ہیں۔ اتنی شانوں کے مالک ہو کر حضور شیب ابی طالب میں 3 سال قید بھی رہے ہیں، صحابہ نے پتے کھا کر گزارے کیے ہیں، حضور بدر میں بھی گئے ہیں، حضور نے انہی ہاتھوں میں تلوار بھی اٹھائی ہے، حضور نے دشمنان رسول کو کعبے کے غلاف کے اندر قتل بھی کروایا ہے۔ ساری زندگی ہمیں ایک ہی آیت پر لے کر کھڑے رہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت قرآن کے اندر ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ 400-450 سے زیادہ 500 کے قریب آیاتیں ہیں جہاد کی۔ یہ آیت تو ساری زندگی سنائی اور کافروں کی گردنیں اتارنے والی آیت کیوں نہیں سنائی گئی ہمیں؟ ہمیں صرف دین کو بتایا گیا۔ پاکستان کے اندر بڑی بڑی مساجد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی مسجدیں، لیکن ان لاکھوں مسجدوں میں سے آیا اللہ رسول کی مسجدیں کتنی ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات ہوتی ہو، اسلام کی بات ہوتی ہو، اسلام کی سربلندی کی بات ہوتی ہو، حضور کی عزت کی بات ہوتی ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہو، ظالموں کے خلاف بات ہوتی ہو، ظالموں کی نشاندہی ہوتی ہو۔ ہم نے اپنے علاقوں میں مسجدیں ضرور بنائی ہیں، لیکن مسجد میں علاقے کے اندر کسی وڈیرے کی ہے، اس مسجد کے اندر وڈیرے والا دین بیان ہوتا ہے۔ کوئی سردار کی ہے، اس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر سردار کو راضی کرنے والا دین بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی مسجد ایم پی اے کی ہے، اس مسجد میں ایم پی اے والا دین بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی مسجد ایم این اے کی ہے، اس میں ایم این اے والا دین بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی مسجد مولوی کی ہے، پیر کی ہے، سید کی ہے، تو اس میں مولویوں، پیروں اور سیدوں کو راضی کرنے والا دین بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ایک مسجد ایسی دیکھی جو لاہور کے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین، ہمارے بابا جی کو 6 مہینے جیل میں ڈالا، لیکن جب ہمارا بابا باہر آیا پھر آ کر بات وہی کی کہ یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں، یہ منبر رسول اللہ کا ہے۔ یہاں بات وہی ہوگی جو میرے آقا و مولا نے فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول بابا جی فرماتے تھے اللہ دو لوگوں کو حضور کی محبت نہیں دیتا، ایک بزدل آدمی کو اللہ اپنے نبی کی محبت نہیں دیتا، اور دوسرا لالچی آدمی کو اللہ اپنے نبی کی محبت نہیں دیتا۔ بزدل بندہ جتنی بار مرضی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں وہ جھوٹا ہے، لالچی جتنی بار مرضی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں وہ عاشق نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتا ہے کہ جب دین کی بات کرانی ہو کرنی ہو تو ایسے بندے سے دین کی بات کرانی ہے۔ اقبال کہتا ہے نا ساکین آس پیمانہ گفتم، حدیث عشق پہ باقانہ گفتم۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جدوں میں دین دی گل کسے کے کرانی ہے ایہو جے مولوی نوں سد کے دین دی گل نہیں کرانی جڑا میں شروع کر دے وے، گل اودے کینوں کرانی ہے جڑا بے باک ہو کے حضور دے دین دی گل کرے۔ عالم میں توبہ دے ہم نہیں، ابھی تو کہتے تھے کہ ہم جھکیں گے نہیں جی، میں امریکہ کے ہم غلام ہیں، جو وہ کہیں وہ کر لیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے امریکہ کے آگے کیا کھڑا ہونا تھا، ابھی تو آپ کو ہتھکڑی بھی نہیں لگی، ابھی تو تم جیل میں بھی نہیں گئے، تم تو پہلے بیڈن کے آگے لیٹے ہو، امریکہ کے آگے کیسے کھڑے ہو گئے؟
تم جلسے میں بدماشیاں کر کے عدالتوں میں کہتے ہو جی معافی دے دو. میں نے کہا وہ ہمارے بابا تھا 6 مہینے جیل کاٹ کر جب رمضان میں رہائی ہوئی پہلے دن آ کر مسجد میں تقریر کی اور پہلی بات یہی کی ستمگری لڑا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میں نے کہا وہ ہمارا قائد ہے جانشین من المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین نقوی 7.5 مہینے ظلم برداشت کیا جیل برداشت کی سارے تمہارے ظلم برداشت کر کے جب آئے پہلی تقریر جب کی اس کے اندر ہمارے قائد نے پہلی بات یہی کی مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. میں نے کہا بابا یہ فرماتے تھے مالک کتا چون کے رکھ دے. وہ کہتا ہے پھل پیار دا گون کے رکھ دے. گون مطلب یہ دیکھ بھال کے سریکی میں گون کہتے ہیں دیکھ بھال کے. کہتا ہے پھل پیار دا گون کے رکھ دے پانی مٹھا کون کے رکھ دیں چھان کے پانی مٹھا کون کے رکھ دیں. ساڑھے بابے دا فرمان ہے مالک کتا چون کے رکھ دیں. ساڑھے بابے آکھیا اللہ ہر بندے حضور دی محبت دیندہ بھی نہیں لہذا حدیث کی آمد بندگان چیدہ خدرہ. حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ ہر بندے کو اپنے نبی کی محبت نہیں دیتا. بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے عمرہ کرے درود پڑھے ذکر کرے اذکار کرے میلاد منائے ہر چیز کرے لیکن میرے آقا نے میں نے کئی جگہ نہیں پڑھا حضور نے فرمایا ہو کہ میں اس دنیا میں بریانی بانٹنے کے لیے آیا ہوں حلوے بانٹنے کے لیے آیا ہوں یا سبیلیں چلانے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا ہے. ماہی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کفر کو مٹانے آیا ہوں. ہم بھی کفر کو مٹانے کی ظلم کے نظام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا بتا گئے اور ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا. دین وہی بیان ہوگا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا اور ہم ویسے بیان کرتے رہیں گے جو ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا ہے. باقی رہی نمازیں روزے حج زکوٰۃ درود ذکر اذکار. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ محدث ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 71 بار زیارت ہوئی ہے. جاگتے ہوئے 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی کو یاد تھی اور کسی حدیث پر شک ہوتا کہ یہ حدیث آیا موت. جناب میں نے کہا اسلام بھی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے. جب اسلام کو کوئی چھیڑے پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. وہ چاہے قاعدے کے خلاف کے اندر ہو وہی اس کو قتل کرواتا ہے. وہ کہے گا جناب یا اللہ میں بڑا محبت والا صلح پسند آدمی تھا. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اس کو. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور اس کو جہنم میں ڈالا. یہ نمازیں کدھر گئی؟ وہ نمازیں کدھر گئے؟ وہ روزے کدھر گئے؟ وہ نیکی کے کام کدھر گئے؟ وہ درود کدھر گیا؟ وہ میلاد. اگر حضور کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو یہ چیزیں کام نہیں آنے والی. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں اصل و رسول بندگی استاد ور کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی. مجھے بتائیں جشن عید میلاد النبی کے مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کو کسی نے ویڈیو دیکھی ہو حکمرانوں میں سے کسی کی نواز شریف کی یا کسی اور کی کہ انہوں نے حضور کے میلاد کی آمد کی خوشی میں خوشی منائی ہو چاولوں کی دیگ بانٹی ہو یا کیک کاٹا ہو؟ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ نواز شریف وہاں لندن کے اندر ہندوؤں کی دیوالی منا رہا تھا. بتائیں حضور کی آمد کی خوشی تو نہ ہو اور دیوالی پہ خوشی ہو تو بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. سمجھ آنے کو آئے تو دودھ پیتے بچے کو بھی بات سمجھ آ جائے. سمجھ آنے کو آئے تو نوجوان بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. نہ آئے تو بڑے بڑے پیسے والے یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ دین نہیں آئے گا. اسلام بابا جی فرماتے تھے دین طاقت کا نام ہے. اسلام طاقت کا نام ہے. جب اسلام والوں کے پاس طاقت ہو پھر بلال کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جاتا ہے. جب اسلام والوں کے پاس طاقت نہ ہو پھر ایک کانسٹیبل بھی آ کر مسجد بند کروا جاتا ہے.
جلال نے آپ کو قرآن دی ہے، جو اس قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، میرے حبیب وہ تو کافر ہے۔ بتائیں پاکستان کے اندر قرآن کی حکومت ہے یا امریکہ کا نظام چل رہا ہے؟ یہاں تو امریکہ کا نظام ہے، قرآن کی تو نظام کی بات ہی نہیں، قرآن کے مطابق فیصلے ہی نہیں۔ ہم بھی تو اپنے والد کا تو کوئی نہیں چاہتے کہ ہمارے والد کی حکومت لاؤ، ہم تو دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے سامنے لاؤ، حضور نے تو فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاست نبیوں کی سنت ہے، جو نبیوں نے کام کیا ہے۔ اگلے دن ایک یوتھیا وہ نیوز پر بیٹھ کر کہہ رہا کہ یہ سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے، مطلب یہ پیغمبر کرتے رہے ہیں سیاست۔ میں نے کہا جناب پیغمبروں کے وارث تو ہم ہیں، تم کون سی لائن سے آئے ہو؟ پیغمبر العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث تو ہیں علماء، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہ سیاست تھی پاک لوگوں کے ہاتھ میں، کچھ عرصے کے لیے ناپاکوں کے ہاتھ میں آئی ہے، بابا جی نے پھر پاک لوگ کھڑے کر دیے ہیں، انشاءاللہ پھر حضور کا دین انشاءاللہ ہم تخت پر بٹھائیں گے سیاست کا۔ دور وفادہ منگی آسو عشق نبی چرنگی آسو جیمی پترو چوچا کیتی نال کریں دے ٹنگی آسو انشاءاللہ۔ رب نے ہمیں نشان بھی کریں دیا، وہ بھی کنڈے والے، ہم نے انشاءاللہ امریکہ کو بھی لٹکانا ہے۔ ہم نا امید نہیں ہے، بالکل نا امید نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے قائد نے کہا 100 بار بھی الیکشن لڑنا پڑا لڑیں گے، لیکن ظالموں کے ساتھ نہیں کبھی بیٹھنا، امریکہ کے ساتھ نہیں، امریکہ کو ہم نے لٹکانا ہے انشاءاللہ۔ عافیہ صدیقی واپس لانا، خدا کی قسم آپ دلیر ہو، میں سوچتا ہوتا ہوں کہ یار وہ بیٹی ہو کر دلیر ہے، یہاں تو اپنے ہیں، اپنا ملک ہے، جیل میں جائیں اپنے آخرکار 15 دن 20 دن 25 دن مہینے 2-3 مہینے بعد ملنے آ ہی جاتے ہیں، وہ بیٹی ہو کر 19 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے اور ڈٹی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں، ایک چیز جامع ایسی چیز بتا کر جائیں کہ حضور آپ کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد مجھے آپ کے جانے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا سفیان بن عبداللہ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا پھر ڈٹ جانا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ادھر کی ادھر ہو جائے تو نے ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ ہم بھی کھڑے ہیں، گولیاں چل جائیں شیل چل جائیں جو مرضی ہو جائے پرچے ہو جائیں، ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے قائد کی قیادت میں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں کو ساتھ نہیں ملاتے، یہ پیروں کی عزت نہیں کرتے، میں نے کہا جناب پیران عظام آئیں، ہم ان کے پیچھے ان کی جوتیاں اٹھا کر کھڑے ہوں گے، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے، قیادت صرف سعد حسین رضوی کی۔ مولوی بھی آئیں علماء بھی آئیں، ہم ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، ہم ان کی عزت بھی کریں گے، ان کے پیچھے ہاتھ بند کر کھڑے ہوں گے، لیکن قیادت صرف سعد حسین رضوی کی۔ تاجر آئیں دنیا دار آئیں ہم سب کی عزت کریں گے، لیکن قیادت صرف سعد حسین رضوی کی۔ تم جو مرضی کر لو انشاءاللہ تمہارے ان اوچے ہتھ کنڈوں سے، ان گھٹیا حرکتوں سے تحریک لبیک پاکستان پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں بڑے بتا رہے ہیں کہ کسی کے پیچھے ہاتھ ہے عمران کا، کسی کے پیچھے ہاتھ ہے نواز شریف کا، کسی کے پیچھے ہاتھ ہے زرداری کا، اور کسی کے پیچھے ہاتھ ہے کمینے کا، وڈیرے کا، سردار کا۔ ہمیں بڑے بتا گئے کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلت تو نہ ہو چاہیے تو نہ صحیح، سید جید ہر دار مولا تیرا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب بتا گئے۔ میں یہ بات بھی سوچتا ہوتا ہوں کہ جب غازی المتین جیل میں گیا، پیر سید ادار علی شاہ صاحب، پیر سید
مہر علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی، یہ 4 پیر ملنے کے لیے گئے غازی علم الدین کو جیل میں. مجھے بتائیں کیا کہنے گئے تھے کہ یار علم الدین یار کی کم کیتا ہی تیرے پتہ نہیں انگریز دی حکومت ہے تو سانو بھی ٹنگوانا ہی، تو سانو بھی اندر ٹنگوانا ہی. مہربانی کر یار، مسلمان اسلام تو محبت کا راز دیتا ہے، تو نے گستاخ رسول کو مار دیا. یہی کہنے گئے تھے. یا 4 پیر گئے تھے علم الدین کے پاس اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھنے گئے تھے، اور پریشان نہیں ہونا، تیرے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک. جنہوں نے ہاتھ میں فالج وہ سنبھال کے رکھے ہیں. وہ میرے والد صاحب ایک جگہ گئے تو نون لیگ کا چیئرمین نال بیٹھا ہوئے، وہ ہاتھ نہ چاہے. میرے والد صاحب نے اسے کہا لبیک کنارے پہ. والد صاحب نے کہا بھی جو لبیک کنارے پہ ہاتھ نہ اٹھائے انہوں فالج نہ ہویا تو سید اسی بھی نہیں. انہوں اللہ رسول کا ڈر نہیں سی، فالج کا ڈر کے سب تو پہلے انہیں ہاتھ چک رہا. تانو بھی فالج تنین ہاتھن سلامت. ایک آخرکار ان ہاتھوں کو قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے. جب کیڑوں نے ہمارے ہاتھ کے قریب بھی آنا ہے نا، ہاتھ بولیں گے ارے تجھے پتہ نہیں ہم محمد عربی کی غلامی کرتے رہ گئے ہیں. ہاتھ اٹھا کے نہ بولیں خدا کی قسم آپ اور میں خوش نصیب لوگ ہیں. ہم امیر المجاہدین والے راستے پر کھڑے ہیں. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ایک اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ہیں اور دوسرے راوی حضرت جابر ہیں. شیخین نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے. حضرت جابر نے جو روایت کی ہے اس کے اندر اضافی الفاظ ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت کعب سے کہا اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے وقوف اور جاہل حکمرانوں سے بچائے. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ مستقبل میں جو حکمران آئیں گے وہ کمینے ہوں گے اور ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بھی کمینے ہوں گے. کس نے بتایا؟ سرکار کا فرمان ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جو حضرت حذیفہ سے روایت ہے. پھر ان کی نشانی کیا ہوگی حکمرانوں کی؟ آج تو ہر ایک بندے ایک دوسرے کو کمینہ کہتا ہے. پھر ان کمینوں کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا یکذبون و یظلمون. وہ جو حکمران ہوں گے جھوٹے ہوں گے اور ظالم ہوں گے. جھوٹ بولتے ہیں روزانہ، جھوٹ بولا پھر یوٹر. اسمبلیوں میں استعفیٰ دیا، عدالت میں جب گیا علی وزیر تو درود پڑھ کے کہنے لگا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا. حضور پہلے بتا گئے کہ جھوٹے ہوں گے اور ظالم ہوں گے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس پر گولی چل جائے، نوجوان لوگوں کو شہید کیا جائے. جرم صرف یہی ہے. کہتے ہیں جناب آپ کے جلوس پر گولی کیوں چلی ہے، ہمارے جلوس پر گولی کیوں نہیں چلی؟ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا علامہ اقبال بتا گیا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا ہو. اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی پیر کی قسم نہیں کھائی، کسی بھی حاجی کی قسم رب نے نہیں کھائی، نمازی کی قسم رب نے نہیں کھائی، تسبیح پڑھنے والے کی قسم رب نے نہیں کھائی. اللہ نے قرآن میں چلہ کاٹنے والے کی قسم نہیں کھائی. رب نے قرآن میں مجاہد کی قسم کھائی یا مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی. جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے جہاد کے لیے لے جائے، حضور فرماتے ہیں اس گھوڑے کا تو پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں دھل جائے گا. جس گھوڑے پر ہم جیسا آپ جیسا کوئی مجاہد بیٹھ جائے آج کے دور میں اور اسلام کے لیے وہ گھوڑا دوڑائے تو بتائیں اس گھوڑے کا پیشاب نیکیوں کے اعمال میں دھلے. اور جس گھوڑے پر خود حسین بیٹھے، ابوبکر صدیق بیٹھے، عمر فاروق بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، مولا علی بیٹھے، پھر بابا جی صحیح تو کہتے تھے کہ پوری امت اس خاک برابر بھی نہیں جہاں صحابہ کے سواریوں نے ایک بار پیشاب کیا. آج آئیں، حضور نے فرمایا وہ بات مکمل کروں. حضور نے فرمایا حکمران ہوں گے جھوٹے ہوں گے ظالم ہوں گے. جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے
کہتے ہیں سارے مولوی اکٹھے ہو کے گئے نہیں ہیں، کہہ رہے تھے عمران خان عاشق رسول ہے، کہہ رہے تھے عبدالستار خان نیازی صاحب بھی نیازی تھے، ڈٹ کے کھڑے تھے، یہ بھی کھڑا ہے، کہہ رہے تھے کہ جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا قائد اعظم تو علم الدین کے ساتھ کھڑا تھا، بتا عمران خان تو ممتاز قادری کو قاتل کہتا رہا ہے، تو کس لائن میں کھڑا ہے؟ حضور نے فرمایا ظالم ہوں گے، جھوٹے ہوں گے جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے، جانتے ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا، جانتے ہیں سکھوں کے گردوارے یہ بنا رہے ہیں، مسجدوں کے بل کے اندر ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہے، سینماؤں کا آدھا بل معاف ہے، کنجر خانے کا آدھا بل معاف، اور اللہ کے گھر میں ٹی وی کے بھی پیسے۔ حضور نے فرمایا جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہیں گے اور ظلم میں ان کے معاون ہوں گے، وہ نہیں جو ظلم کرتے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بتائیں جو انہوں نے جشن عید میلاد النبی کے جلوس پر گولی چلائی، جو مولوی اور پیر، جو لوگ قوم میں سے دنیا دار، جو بندہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس میں شریک ہے، ان کے ظلم کے نہیں ہے۔ جو انہوں نے گردوارہ بنایا، گردوارہ بنانے میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ مندر بنانے میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شہباز شریف کی حکومت نے 400 کنال اٹک کے اندر مرزائیوں کو دیے، 200 کنال عمران نے دی تھی اسلام آباد میں، غریبوں کو دینے کے لیے نہیں، مرزائیوں کے ساتھ یاریاں، اوپر سے لے کے نیچے تک مرزائی۔ بتاؤ جو مرزائیوں کو پلاڑ دے اور مرزائیوں کا یار ہو، جو مولوی پیر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا وہ مرزائیوں کے اس مرزائی نوازی میں ان کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں ہے؟ حضور پہلے بتا دے جو ان کے جھوٹ کو سچ کہیں گے، جو ان کے ظلم میں معاون ہوں گے، سرکار نے فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا حضور کے ساتھ۔ یہ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کس کے؟ ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی قیامت والے دن اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ہوگا، جو صرف چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ساتھ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہ اس کا میرے ساتھ تعلق، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ولا یرد علی حوض۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب حوض کوثر پہ میرے پاس آنے لگے گا، فرشتے اس کو دھکے دیں گے، ان کو رد کیا جائے گا، کہیں گے جاؤ، جب دنیا میں دین مصطفیٰ کے ساتھ نہیں کھڑے تو آج ادھر کیا کرنے آئے؟ آگے پھر میرے آقا لبیک والوں کی بھی بات بتا کر گئے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، کہیں گے تو ذل الذل ہے، کہیں گے تم منافق اعظم ہو، کہیں گے کہ تم حرامی ہو، کہیں گے کہ تم گستاخان رسول کے یار ہو۔ حضور نے فرمایا جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے اور ظلم میں ان کے معاون نہیں ہوں گے، ساری زندگی آپ نے حدیث سنی حسین منی وانا، حسین مجھ سے میں حسین سے، کبھی سنے حضور نے کسی اور کے بارے میں کہا کہ حسین مجھ سے، وہ فلاں مجھ سے میں اس سے؟ حضور نے فرمایا جو مسلمان ظالم کا ہاتھ روکے گا، ظالم کے جھوٹ کو جھوٹ کہے گا، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْض، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی نیوت جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بڑھاتے یہ ہیں۔ آئیں حضور کے دین کی طرف، بس کریں بہت ہو گیا، 70-74 سال غیروں کی غلامی کی، اب آئیں حضور کی دین کی طرف، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، دینا ہے کہ نہیں دینا، آپ نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، گھر جا کر دروازہ کھٹکا کر لوگوں کو پیغام دینا ہے، بس بھی بس، نہ بلہ آیا، نہ شیر آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لمڑ آیا، بس محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت